السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین قمر میکن میرے ساتھ موجود ہیں۔ اڈیالہ جیل سے یاترا کر کے واپس آئے ہیں کچھ دیر پہلے، اور خاص طور پر آج عمران خان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خوشخبری تھی، وہ بھی آپ سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں جو توشہ خانہ 2 ہے اس کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، اس کیس میں کیا کچھ ہوا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو میں کیا کچھ باتیں کی، قمر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قمر، بڑے دنوں بعد لگتا ہے مجھے آج آپ اڈیالہ جیل گئے تھے، تو کافی دنوں بعد نا، تو کیسا رہا آج کا آپ کا اڈیالہ جیل کا ٹور؟ اچھا، وہ گرمی بہت زیادہ تھی، تو ہوا یہ کہ جب میں وہاں پر پہنچا میں تھوڑا لیٹ پہنچا، مطلب کہ باقی جو صحافیوں کا دستہ تھا وہ روانہ ہو چکا تھا اندر کے لیے، کیونکہ وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کی چیزیں اور نام وغیرہ بھیجتے ہیں، کارڈز وغیرہ، پھر ویریفائی ہو کے اندر سے آتے ہیں، اور پھر وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں۔ تو میرے جانے سے پہلے وہ جا چکے تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، کچھ 5-7 منٹ ہی ہوئے تھے۔ خیر میں نے جا کے ان کو درخواست کی، انہوں نے پہچان تو لیا کہ پہلے آتا رہا ہے یہ بندہ، اور ساری باتیں ہوئیں ان سے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ لیٹ آئے ہیں تو آپ تھوڑا انتظار کیجیے، آپ کو اندر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ویریفیکیشن کے لیے انہوں نے چیزیں بھیجی، لیکن اندر سے جب تک ویریفائی ہونا تھا ابھی تک نہیں ہوا تھا ویریفائی، یعنی کہ مجھے تقریباً گھنٹے بھر سے زیادہ ویٹ کرنا پڑا پھر بھی، لیکن مجھے وہ اندر جانے کا موقع پھر آج ملا ہی نہیں، انہوں نے اندر جانے ہی نہیں دیا۔ اتنی دیر میں وہ صحافی حضرات اور باقی سارے جو ہیں سماعت ختم ہوئی تو وہ باہر آ گئے۔ ہوا کچھ یوں، بڑی چھوٹی شارٹ سی سماعت ہی ہوئی تھی، بہت لمبی چوڑی سماعت ہی نہیں ہوئی تھی آج، کہ بشریٰ بی بی کا جو ریمانڈ تھا وہ 10 روزہ ریمانڈ آخری ہیئرنگ پہ دیا گیا تھا، وہ مکمل ہو چکا تھا۔ ٹوٹل 36 روز کا تقریباً مکمل ہو گیا ریمانڈ ان کا جو فزیکل تھا۔ اس کے بعد پھر اب عمران خان اور بشریٰ بی بی یعنی دونوں کو انہوں نے جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا ہے 14 روز کے لیے، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ اب دے دیا ہے، تو 14 روز کے لیے مزید وہ اب ظاہر ہے عدالت جیل میں ہی رہیں گے۔ تو اگلی جو ہیئرنگ ہے وہ 2 ستمبر کو انہوں نے رکھی ہے۔ تو یہ تو معاملہ تھا کیس کا، جو وہاں پر تھے ساری چیزیں، لیکن تو اس کے آج وہاں پر جو سماعت ہوئی اس کے بعد صحافیوں سے عمران خان صاحب ویسے بھی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، جب بھی صحافی جاتے ہیں، آپ بھی کئی بار گئے ہیں، آپ سے بھی گپ شپ ہوتی رہی، آپ سے بڑی ہم نے معلومات بھی لی اور ہمارے ویورز کو بھی ہم بتاتے رہیں۔ جی تو آج آپ خود تو نہیں جا سکے، جیسے بھی ہوا، چلیں آپ لیٹ ہوئے تھے شاید اس وجہ سے نہیں گئے، لیکن معلومات تو صحافیوں سے، دوستوں سے آپ نے لی ہیں، تو کیا کچھ باتیں بھی آج عمران خان کی؟ اچھا، میں وہاں پر جب پہنچا نا تو میرے سے پہلے کچھ صحافی اندر جا چکے تھے، لیکن ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ان کو روک کر رکھا ہوا تھا، ان کو یہ کہا ہے کہ آپ آج اندر نہیں جا سکتے، تو وہ پھر میرے ساتھ ہی تھے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے غم میں وہاں برابر کے شریک تھے، تو میرے خیال میں وہ دوست ٹائم پہ پہنچے تھے، میرے خیال میں وہ ٹائم پہ پہنچ گئے تھے۔ مطلب پک اینڈ چوز سے پھر وہ دیکھو، وہ کوئی ان کا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، یا اس دن ان کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ، تو ان کو پھر آج نہیں جانے دیا۔ بہرحال وہ ان کو روکا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی ایک خیر پوری ایک کہانی ہے، وہ کہانی پھر صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان کی جو بات ہوئی ہے نا، وہ میں منوان آپ کو بتاتا ہوں، منوان، کیونکہ میرے سامنے میں فون نکال رہا تھا، معذرت کے ساتھ ناظرین ناراض نہ ہو کہ فون کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن میں وہ عمران خان کی ساری جو گفتگو ہے وہ نکال رہا تھا کہ تاکہ منوان چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ناظرین تک پہنچ سکیں۔ جو عمران خان نے باتیں کی وہ فیکٹ، حقیقت آپ کے سامنے رکھیں، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ہم نہ پورا کریں۔ جو وہاں پر لکھا گیا صحافیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، وہ رکھیں۔ سب سے پہلے عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کا سارا ڈرامہ مجھے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کے لیے، میرا یعنی کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں، ہاں، 9 مئی فیض امیر کا سارا 9 مئی کے واقعات میں، جی، تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سب کو معلوم ہے کہ میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں، یہ اس لیے مجھے اب ملٹری کورٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ جنرل فیض سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں، جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی سازش تھی۔ اگر جنرل فیض نے میری گرفتاری کا آرڈر کیا، CCTV فوٹیج چوری کی، تو اس کو پکڑیں، ٹھیک ہے۔ جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رجیم چینج ہمارے خلاف ہوا، مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا، یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض ماسٹر مائنڈ تھا، کہا فیض نے مجھے گرفتار کروایا، ان کو شرم نہیں آتی، یہ کہہ رہے ہیں جنرل فیض بشریٰ بی بی کو ہدایات دیتا تھا، ان کو ڈر ہے کہ اصل میں قاضی فائز عیسیٰ چلا گیا تو الیکشن کی چوری کھل جائے گی،
جنرل باجوہ نے میری کمر میں چھرا گھونپا. باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو عہدے سے ہٹایا. آپ ہمیشہ جنرل فیض کا دفاع کرتے ہیں. صحافی نے پھر آگے سے سوال کیا کہ آپ ہمیشہ جنرل فیض کا دفاع کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں اگر میرے خلاف کوئی گواہی دیتا بھی ہے تو میں مطلب اس چیز میں کوئی بھی کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اس کا انداز ان کا اسی طرح سے محسوس ہو رہا ہے اس بات سے. میں جنرل فیض کی حد تک صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ طالبان کے ساتھ 3 سال تک مذاکرات کر رہا تھا, اس کو ہٹانا نہیں بنتا تھا. عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سماعت پر یہ بھی کہا تھا کہ جو خبر باہر آئی تھی, میں وہاں پر موجود نہیں تھا, خبر یہ باہر آئی تھی کہ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ ہے. تو اس سے یہ تاثر لیا گیا کہ جنرل فیض شاید عمران خان کا اثاثہ ہے یا تحریک انصاف کا اثاثہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کا مقصد آج مجھے سمجھ آیا, اس چیز کو انہوں نے ایکسپلین کیا. پاکستان کا اثاثہ تھا کیونکہ وہ ایک DGI اس وقت رہے, ان کے پاس امپورٹنٹ بڑا ہی اہم ترین عہدہ تھا. پھر وہ یہ بات آپ دیکھیے, دوبارہ سے غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ میں جنرل فیض کی حد تک صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ طالبان کے ساتھ 3 سال تک مذاکرات کر رہے تھے, اس کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا. آپ سمجھ آئی کہ وہ اثاثہ کیوں قرار دیتے تھے کہ وہ ہمارا اثاثہ تھا, یعنی پاکستان کا اثاثہ تھا. میں نے جنرل باجوہ سے بھی کہا تھا کہ اس کو نہ ہٹاؤ. ٹھیک ہے. صحافی نے پھر ایک سوال کیا کہ اگر آپ کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل چلے گا تو پارٹی جو ہے وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. پہلے سے ہی اختلافات کافی ہیں پارٹی میں. آپ کو یاد ہوگا پارٹی کے اندر اختلافات کی بھی کافی خبریں آ رہی ہیں کہ PK کے اندر بھی اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. یہ باتیں تو اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں. شیر افضل مروت نے بھی اس چیز کا اظہار کیا عمران خان سے ملاقات کے بعد. ان ہاؤس تبدیلی جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اس کی باتیں ہو رہی ہیں, یعنی وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کی, تو PTI کے اندر ایک فارورڈ بلاک کی جو خبریں تھیں وہ تو اب کنفرم ہو چکی ہیں کہ ضرور ہیں کہ PK کی حد تک یہ معاملات کافی اب سیریس جو ہے نوعیت کے بن چکے ہیں. لیکن ساتھ میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور کو ہٹایا گیا یا کوئی ایسی بات کی گئی تو وہ میرا اور پارٹی کا دشمن ہوگا, یعنی یہ دشمنی ہوگی. تو اس وقت یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں یہ اب تقویت پکڑتی جا رہی ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کسی وقت اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. لیکن عمران خان نے جواب میں کیا کہا جب صحافی نے پوچھا نا کہ آپ کو ٹرائل کے لیے آپ کا جو ملٹری ٹرائل کیا جائے گا تو آپ تو پھنس جائیں گے, آپ پارٹی ٹوٹ جائے گی, اختلافات کے شکار پہلے سے ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو مرضی کر لے, میری پارٹی مزید مضبوط ہو رہی ہے. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیے پارٹی جو ہے وہ ایک اکیلے عمران خان کے سر پہ بھی نہیں چل سکتی, اور یہ جو اس وقت سارے رہنما گھوم رہے ان کے سر پر بھی نہیں چل سکتی. اصل طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. آج عوام عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ وہ پاکستان کے نظریے کی اس طرح سے وہ نمائندگی کر رہا ہے جو عوام چاہتی ہے. اس وقت جو عوام کی پلس ہے اس کو عمران خان سے اچھا کوئی نہیں سمجھ رہا. تو عوام جو ہے نا اس کی طاقت جس کے ساتھ ہوگی وہ پارٹی ہوگی. تو اس وقت طاقتور ترین جو میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت عوام ہے. تو عوام کی جو ساری حمایت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو عمران خان کو پتہ ہے کہ میری پارٹی کے بندے جانے سے میری پارٹی نہیں ٹوٹتی. آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی 1 سال پہلے پریس کانفرنس ہو رہی تھی, پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اور ہر پریس کانفرنس کے بعد کہا جاتا تھا جی او اسد عمر گیا پارٹی گئی, او ملکہ بخاری گئیں پارٹی گئی, شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کی پارٹی ختم ہو جائے گی. مطلب کتنے لوگ گئے. فواد چودھری اس وقت مشکل حالات میں سائڈ پر ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ پارٹی, لیکن پارٹی آپ دیکھیں اس سے زیادہ مضبوط ہوئی. 8 فروری کو پھر لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ سب نے دیکھا. تو یہ جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے, اصل جو طاقت ہے, اصل جو چیز ہے وہ ہے عوام. تو عوام کی سپورٹ جدھر ہوگی وہ پارٹی طاقتور ہوگی. تو عمران خان کو یہ کم از کم یقین ہے اس چیز کا کہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی. اور عمران خان کو میں نے جو آبزرو کیا ہے ان کو اس بات کا اعتماد 8 فروری کے بعد اور زیادہ آ گیا کہ بھائی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میری پارٹی جو ہے مزید مضبوط ہو رہی ہے. پھر آگے چل کر انہوں نے صحافیوں نے مزید بھی سوال کیے. ایک بڑا سوال اہم اور سخت تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں بطور وزیر اعظم آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملا, DGI بھی صحیح نہیں ملا, آپ کو آفس بوائے بھی صحیح نہیں ملا, تو آپ وزیر اعظم کس چیز کے تھے؟ یہ بات حقیقت ہے. اگر عمران خان یہ کہیں کہ جی اس وقت DGI ٹھیک نہیں تھا, چلو مان لیتے ہیں, یار آرمی چیف بھی ٹھیک نہیں تھا, چلو یہ بھی مان لیتے ہیں, آفس بوائے بھی ٹھیک نہیں تھا, چلو یہ بھی مان لیتے ہیں. دیکھیے عمران خان سے ہم نے بنی گالہ میں ایک ملاقات کی تھی. میں بہت عرصے بعد اس بات کو آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں. بنی گالہ میں ہماری کچھ دوستوں کی ملاقات ہوئی تھی. تو اس ملاقات کے اندر ہم نے عمران خان سے پوچھا تھا کہ آپ کو اقتدار سے تو ہٹا دیا گیا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں خان صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھی غلطی ہے؟ انہوں نے 2 بڑی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی اس وقت, بول کے کہا تھا. کیا غلطیاں تھیں؟
ایک تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن دوسری انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کہی تھی، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اور بارہ بعد میں بھی انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا کہ باجوہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ تانا عمران خان کو ہر دفعہ ملتا بھی ہے، آج بھی بالکل بالکل ہر ملتا شخص دے رہا ہے۔ ہوتا تو غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئی ہیں، کوئی بھی یہ کہے کہ عمران خان نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی، یہ درست بات نہیں ہے۔ غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئی، اور عمران خان کی غلطیاں کیوں ہیں؟ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت جلد کسی کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، جذباتی ہیں۔ جذباتی ہیں یا اعتماد کر لیتے ہیں اور پھر انہیں دھوکہ ملتا ہے۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی نا وہ عین اسی پیرائے میں تھی، جب ان سے یہ پوچھا گیا نا کہ آپ کو آرمی چیف بھی صحیح نہیں ملا، ڈی جی آئی بھی صحیح ملا، آفس بوائے بھی صحیح ملا، تو آپ وزیر اعظم کس کے تھے؟ انہوں نے ایک ون لائنر جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے جنرل باجوہ کی مکمل حمایت کی، لیکن اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو یہ جواب جو ہے نا وہ میرے خیال میں سب کے لیے کافی ہے۔ اور آج تک بھی دیکھیے جنرل باجوہ صاحب نے شاید نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس نے دھوکہ دیا، عمران خان صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ نے دھوکہ دیا۔ تو یہ میرے خیال میں یہ جو سلسلہ ہے نا یہ آج کا نہیں ہے، یہ اس وقت بھٹو دور سے جنرل ضیاء کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، اور بعد میں پھر بھٹو صاحب کی شہادت اور پھر جو سارا معاملہ چلا اس کو بھی عوام کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں جو اس وقت عمران خان جیل کے اندر ہے وہ اگر وہاں سے سیکھ کے بہت ساری چیزیں عمران خان کی آپ کو تبدیل نظر آئیں گی، جب وہ باہر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے والا عمران خان نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں جس بندے کی پارٹی کے اوپر اتنی بڑی عوام کی ذمہ داری، اتنی بڑی عوام کا بھروسہ ہے، تو اس کو ضرور مشکلات بھی دیکھنی ہے۔ تو اب میرے خیال میں جب باہر آئیں اور اللہ ان کو اقتدار دوبارہ اگر دے تو پھر ان کو کم از کم پچھلی کی ہوئی تمام تر غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ اگر عمران خان باہر آتے ہیں یا باہر آنے سے پہلے بھی کچھ ایک پورشن ہوتا ہے، جیسے ڈیل کا ذکر آتا ہے کہ وہ بات مان لیتے ہیں، کوئی ڈیل کر کے آتے ہیں، باتیں وہ ایسی چیزیں کر کے آتے ہیں کہ عوام کو لگتا ہے کہ یار نہیں، جو اصل مین چیز تھی نا اس کے اوپر کمپرومائز ہو گیا، تو پھر بھی عمران خان کے لیے کوئی بہتر پوزیشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عمران خان وہ غلطیاں دہرائے بغیر دوبارہ عوام کے سامنے آتے ہیں اور عوام کے جو جذبات ہے اس کے مطابق ان کی نمائندگی مزید کرتے ہیں، کیونکہ عوام بہت زیادہ عمران خان کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس دفعہ اگر باہر آتے ہیں تو وہ عوام کو مایوس ہونے دیں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز ان کی گورنمنٹ میں ہوگی جس سے عوام پھر مایوس ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، دیکھیں پچھلی دفعہ جو گورنمنٹ چل رہی تھی نا، یہ حقیقت ہے ہمیں بات کرنی چاہیے، کووڈ جب آیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات ایسے تھے، بے شک ملک کے اوپر حالات مشکل تھے، لیکن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر بہت سارے ان کے اپنے بھی لوگ تنقید کرنے لگ گئے تھے کہ ہمیں تھا کہ تبدیلی آئے گی، ہمیں تھا کہ بہتری آئے گی، لیکن اتنا بڑا ایک شگاف تھا اکانومی کے اندر اور ملکی معاملات کے اندر کہ اس کو فل کرتے کرتے عمران خان صاحب کو بھی وقت لگ رہا تھا۔ تو عوام اس وقت بھی ایک دفعہ پریشان ہوئی تھی کہ شاید ہم نے سمجھا تھا کہ تبدیلی بہت جلدی آ جائے گی یا معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن وہ اس وقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اب میرے خیال میں اب بھی مشکل نہیں ہو، اب بھی آسان نہیں ہوگی، بہت زیادہ مشکل ہوں گی، بہت زیادہ چیزیں لمبی ہو چکی ہیں، بہت زیادہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں اب بھی وقت لگے گا۔ اچھا قمر، لیکن مایوسی امید ہے کہ عمران خان کی طرف سے عوام کو نہیں ہوگی۔ اچھا قمر، یقیناً یہ عمران خان کا جب اگلا دور آتا ہے انہیں باہر آنے میں ٹائم بھی لگے گا، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ جائے، لیکن آج عمران خان کو بڑی خوشخبری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے۔ وہ کیا معاملہ تھا، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنا ہے؟ شارٹ کیونکہ ویڈیو کا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، پھر ہمارے ناظرین ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے یار اتنی لمبی ویڈیو ہم نے دیکھنی نہیں تھی، آپ نے کتنی لمبی ویڈیو کر، لیکن انفارمیشن بھی بتانی ہوتی ہے، کیا کریں؟ کبھی کبھی دیکھ لیا کریں، کیونکہ کبھی کبھی ویڈیو اور معاملات کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، ڈیٹیلڈ ہوتا ہے۔ تو خیر وہ میں نے پہلے لمبی کیا بکواس کہیں گے اس کو، وہ کافی لمبی کر دی، آپ نے انٹرو دیا، تھوڑا سا ماضی بتایا، آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا، کوئی بات، وہ بات لمبی ہوگی۔ اچھا اس میں نا یہ عمران خان کے لیے خبر تو ہے لیکن ٹرائل تو نہیں رکا نا۔ نہیں دیکھیں 35 لوگوں کے جو معاملات وہ بیانات ریکارڈ ہوئے، جو تفتیشی ہے اس کے اوپر جرا ہونی ہے، اور جرا کے بعد جو ہے فیصلہ وہ آ سکتا ہے، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنانے سے روکا ہے، ٹرائل نہیں روکا۔ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کو بھی چیلنج کیا گیا تھا لیکن ٹرائل نہیں روکا، تو یہ بھی حیران کن بات ہے کہ وہ کنکلوڈ کر دیں گے، فیصلہ نہیں سنائیں گے، تو پھر اس کا آؤٹ کم کیا ہوگی؟ یا تو پھر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ ایز سون ایز پاسبل اس کو فیصلہ سنانے سے پہلے یہاں سے کلیئر کرے، اس کے اوپر کوئی حکم دے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بہت بڑا ہوگا، لیکن پھر بھی فیصلہ سنانے سے روک دینا بھی اپنی جگہ پر ایک بڑا اقدام ہے۔
کچھ نہ کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایسا نظر آیا ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر شفافیت جو ہے وہ نہیں ہے، یا وہ کیس نہیں بنتا تھا، بہت سارے معاملات تھے. خیر اس کو وقت لگے گا چیزیں کلیئر ہونے میں. چلے تھینک یو. قمر میکن میرے ساتھ موجود تھے. جب 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہو اور 190 ملین پاؤنڈ القادری ٹرسٹ کا ذکر ہو، چیف جسٹس قاضی صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ تو پھر اسٹوری ہی ادھوری رہ جاتی ہے. کیونکہ گزشتہ دنوں چیف جسٹس نے آپ کو پتہ ہے کہ جو منال ریسٹورنٹ کے حوالے سے، نیشنل پارک مارگلا کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے. ان ریمارکس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا شور مچایا کہ ٹرائل جب اڈیالہ جیل میں اس وقت جاری ہے، اس صورتحال میں چیف جسٹس نے اس طرح کے ریمارکس دے کر اس کیس کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر دی. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے بھی درخواست دائر کی گئی اور یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان اس طرح کے ریمارکس عمران خان کے حوالے سے یا ان کے مقدمات کے حوالے سے نہ دیں، کیونکہ ٹرائل متاثر ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں یہ معاملات اس وقت عمران خان کے چل رہے ہیں. قمر میکن نے جس طرح بات کی کہ عمران خان نے بہت کچھ جیل میں بیٹھ کر سیکھ لیا ہے، اور یقیناً اگر مستقبل میں پھر چانس ملتا ہے تو شاید وہ ان ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو دیکھتے ہیں، وقت کسی کا ساتھ نہیں رہا. کیونکہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان نہ آئے گا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے یا لڑائی ختم ہو جائے گی، تو میں تھوڑا سا ماضی بتا دیتا ہوں. میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں بھی یہ کہا جاتا تھا، جب ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوئے تو یہ تاثر دیا گیا کہ اب نواز شریف معنی سے پاکستان کی سیاست سے. لیکن ہم نے دیکھا پھر نواز شریف آیا، اور اسی سال میں، اسی ٹینیور میں ہی، جو 5 سال کا ٹینیور ہے، اس میں 2 بار حکومت ان کو ملی. ایک دفعہ عمران خان کے عدم اعتماد کے بعد، اور دوسری اس وقت جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی ہے. اور بیہائنڈ دا بیک آپ کو پتہ ہے سب کچھ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نواز شریف ہے، شہباز شریف نہیں ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، پبلک جانتی ہے. تو نواز شریف پھر بھی آیا، تو اس لیے ہم یہ ایک تاثر ضرور رکھ سکتے ہیں کہ عمران خان واپس آئیں گے. اور اچھا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہتری آئے اور یہ جو ملکی حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. تو ناظرین، سپریم کورٹ سے جو بھی خبریں ہوں گی، ہائی کورٹ سے جو بھی ہوں گی، اڈیالہ جیل سے جو بھی خبریں ہوتی ہیں، سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے آگاہ رہنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے، اس لیے بیل آئیکن بھی ضرور دبائے گا. تو مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.